دیکھیں میں آپ کو آسان بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والے کو اللہ غنی کرتا ہے۔ اب کیسے ہم کثرت سے حج عمرہ کریں؟ ہمارے تو پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اللہ نے یہ بات ایک بزرگ سے بتوائی، ایک بزرگ نے بتائی کہ کیسے حج اور عمرہ کثرت سے کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر مسجد میں پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں بیٹھ جائے اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 نفل پڑھے اشراق کے، اللہ اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو قبول حج اور عمرہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اور عمرہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو غنی کرتا ہے۔ اشراق کی نماز میں ہمارا مال ہے، دکانوں میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاشت کی نماز مسجد جا کے پڑھے، گھر میں پڑھے تو 360 جوڑ کا صدقہ ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہاں بھی مال بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد جا کے چاشت کی نماز پڑھے قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرہ کرنے سے پھر مال بڑھ رہا ہے۔ میرے پیاروں قسم کھانے کو تیار ہوں، اعمال میں ہی مال ہے۔ الف اور عین کے بعد مال ہے، الف عین میم الف لام، الف اور عین کو پہلے ٹھیک کر لیں، اتنا اللہ مال دے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ جنید جمشید میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنید جمشید جب یہ جے ڈاٹ کھلی تھی، اللہ سہیل خان اس کا جو اونر ہے اس کو جزائے خیر دے، اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ سہیل خان جنید جمشید نے کرتا کارنر کھولی، جنید نے ہم سے کہا کہ سعید انور دنیا دار چھوڑو، ایک دیندار بھی میری دکان پہ آ کے میرا کپڑا نہیں خرید رہا۔ اللہ نے وہاں سے ہاتھ پکڑا، 7 مہینے کا سفر کیا، 4 مہینے کئی دفعہ لگائے، چلے لگائے، اور روزانہ 4-5 گھنٹے جہاں ہوتا تھا یہ اللہ کا بندہ اللہ کو بولتا تھا۔ یہ تھیٹر میں وہاں بیٹھا ہے، کہیں وہ تھیٹر ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں آج، وہاں اس کا دنیا کا کام ہے، وہاں جا کے 15 منٹ اللہ کو بولنا، ادھر بیٹھا وہاں جا کے اللہ کو بولنا۔ آج جنید جمشید کی پوری دنیا میں 100 سے زیادہ دکانیں، اور جنید جمشید نے ان 15 سال میں ایک دفعہ بھی دنیا کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ صحابہ سے ثابت ہے، 35 سال میں صحابہ نے کوئی دنیا کے کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ نے ساری دنیا ان کے لیے مسخر کر دی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، ہم صحابہ جیسے نہیں ہیں، ہم پہ حالات آئیں گے ہم فوراً گلی اڑ جائے گی، ہم تو بیلنس چلیں، ہم دنیا میں بھی لگیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں 6 گھنٹے دنیا کا کام کرو، 6 گھنٹے فیملی کو دو، 6 گھنٹے اللہ کے دین کو دو، اور 6 گھنٹے اپنے آرام اپنے نفس کو دو۔ 4 حصوں میں اپنے 24 گھنٹے کو بانٹ لو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے بھائی، ہم نے ہر اس بینک کو، اس ہر بلڈنگ کو، اپنے گھر کو، اپنی مسجد کو مسجد بنانا ہے۔ آج ہمارے گھر سینما بنے ہوئے یا ریسٹورنٹس بنے ہوئے یا ہوٹل بنے، ان کو مسجد بنانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں 4 اعمال کیے، اگر وہ ہماری بلڈنگوں میں شروع کر دیں، اللہ وہ برکات جو وہاں اترتی ہیں اس کا حصہ اللہ یہاں بھی دے گا، اور پوری دنیا کو اللہ اس گھر کو، ان دکانوں کو، فیکٹریوں کو، مسجدوں کو پوری دنیا کا ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ بھئی ہم چاروں کاموں کو کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ اپنے گھر کو مسجد بنائیں گے، انشاءاللہ اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو، ہر جگہ کو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر بازار مسجد کی شاخ ہوتی تھی۔ آج بدقسمتی سے مسجد نہیں ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا کام چل پڑا ہے۔ ہم نے مسجد کو مسجد بنانا ہے، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اس کو مسجد کی شاخ بنانی ہے، اور کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ کی ویکیشنز آتی ہیں، ہالیڈیز آتی ہیں، کبھی آپ کو ہالیڈیز ملتی ہیں؟ کتنی ملتی ہیں؟ 30 دن سمجھ لیتے۔ ہالیڈیز کس کو کہتے ہیں؟ ہالیڈیز کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ چھٹیاں۔ اور ہولی قرآن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ چھٹی کی کتاب۔ تو ہالیڈیز چھٹیاں کہاں سے آ گئی؟ ہولی ڈیز، ہولی قرآن مقدس پاک کتاب، ہالیڈیز مقدس دن آنے والے ہیں۔ ہم نے ان کو بہت ناپاک میں نے بنایا، ادھر ادھر چلے گئے، امریکہ نکل گئے اور وہاں نکل گئے، دبئی نکل گئے۔ اس دفعہ اگر ہالیڈیز آئے نا، کوشش کر کے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی کوشش کر کے کچھ دیر دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی وہاں بھینسوں کے باڑے میں بیٹھا ہو نا تو اس کو گوبر کی بدبو نہیں آتی نا، کیونکہ وہیں یوز ٹو ہے اس خوشبو کا۔ جو آدمی پرفیوم شاپ میں ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں آتی، اس نے کافی رکھی ہوتی ہے اپنی، تھوڑی دیر بعد پھر کافی۔ تو جو آدمی دنیا، ہم سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، صحیح پہ دیکھیں دھوکہ کتنا ہو رہا ہے اور جھوٹ کتنا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں گڑبڑ تو ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب اس معاشرے میں ہمیں بدبو نہیں آ رہی کفر کی، شرک کی، جھوٹ کی، تو تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ اس معاشرے سے نکلو۔ بھئی آپ یہ بتائیں، اگر آپ بیمار ہوں گے تو یہ آپ گیراج جائیں گے ٹوئٹا کی؟ آپ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اگر گاڑی خراب ہوگی ڈاکٹر کو دکھائیں گے، وہ تو پھر گیراج جائیں گے۔ بھئی ہماری روح بیمار ہے تو کہاں جائیں گے؟ روحانی ہسپتال میں جائیں گے یا جسمانی ہسپتال میں جائیں گے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں روح بیمار ہے، آنکھ بھی اللہ کی نہیں مانتی، زبان بھی نہیں مانتی، تو تھوڑے دیر اس کو وہ روحانی ہسپتال گیراج میں داخل کر دیں،
کوئی 8-10 دن اس دنیا سے آنکھیں بند کریں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوئی 10-12 دن، 5 دن، 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ 3 دن کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اس تھوڑی دیر اس ماحول کو چھوڑیں، بدبو کے ماحول کو، جب واپس آئیں گے نا پھر انداز ہوگا میں اس گوبر میں بیٹھا تھا، میں تو یوز ٹو ہو گیا تھا، کیونکہ انسان پانی کا بنا نا، پانی اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کی محنت ہے وہ انسان کو انسان بنانے میں محنت ہے، جو آج پوری دنیا کے 250 ملکوں میں اللہ نے جاری کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے والے بنائے، آپ سب کو بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے دعوت دی اور آپ کی اس فکر سے اللہ نے دین کی بات کروا دی، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔